ایک تو جو پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس وقت پورا خطہ ہی نہیں بلکہ اس خطے کی جنگ کی وجہ سے پوری دنیا حالت جنگ میں ہے، اور جو کچھ امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی تو انٹینشن ہی یہ ہے کہ یہ دنیا کو کسی تیسری عالمی جنگ میں دھکیل دیں، اور ان کے پیچھے جو عناصر موجود ہوتے ہیں وہ تو ایک زائنزم ہے، گریٹر اسرائیل کا خواب ہے، اور دنیا پر اور اس کے وسائل پر قبضہ کرنے کا جو صہیونی منصوبہ ہے وہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے لوگ جو اپنا اسلحہ بیچتے ہیں، اسلحہ ساز فیکٹریاں، کمپنیاں جو امریکہ میں موجود ہیں، اور وہ ایپسٹین فائل میں موجود وہ شیطانی گروہ جو شیطان کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ سارے عناصر مل کر اس وقت دنیا کو آگ میں جھونک رہے ہیں۔ اور پہلے انہوں نے غزہ پر حملہ کیا اور 80-90 ہزار لوگوں کو شہید کیا، جس میں 70% بچے اور خواتین ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جب اسرائیل کا نمائندہ اقوام متحدہ میں اپنی مظلومیت کا رونا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس سائرن بجنے سے 15 سیکنڈ ہوتے ہیں، اس 15 سیکنڈ میں ہم بچوں کو اٹھائیں کہ بوڑھوں کو لے کر جائیں، جبکہ اسرائیل میں بنکرز موجود ہیں، لیکن کسی نے اس سے یہ سوال نہیں کیا اور یہ نہیں پوچھا کہ جب تم غزہ پر بمباری کر رہے تھے تو اس وقت تو سائرن بجانے کی صلاحیت بھی ان کے پاس نہیں تھی، اور وہ سائرن بجا کے بھی کہاں جاتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی بنکر نہیں تھے۔ تم تو خیموں پہ بھی حملہ کر رہے تھے، تم نے اسکول برباد کر دیے، تم نے مسجدیں برباد کر دی، تم نے گرجے جو کچھ بھی تھے ان کو برباد کر دیا، پورے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، اور 20,000 سے زائد تو بہت نومولود بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کو تم نے قتل کیا، جینوسائیڈ کی۔ اس وقت تمہیں انسانیت یاد نہیں آ رہی تھی، آج تم رونا رو رہے ہو۔ اسی طرح سے اس وقت ایران پر جس طرح کارپیٹ بامبنگ کر رہے ہیں یہ، اور سویلین آبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، بلکہ یہ وہ شیطانی گروہ ہے اس وقت امریکہ اور اسرائیل جس کو آپریٹ کر رہے ہیں، اور جس کا حصہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور نیتن یاہو ہے، یہ وہ شیطانی گروہ جس نے اپنی اس دہشت گردی کا آغاز بچوں کے قتل سے کیا ہے۔ اور یہ بات بہت سگنیفیکنٹ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسکول کے اوپر جو میزائل گرا تھا، جو حملہ کیا گیا تھا، وہ انجانے میں ہو گیا۔ انہوں نے جو پہلا حملہ کیا ہے وہ اسی طرح کا کیا ہے کہ ایک تو امام خامنئی کو انہوں نے نشانہ بنایا، اور ساتھ ہی انہوں نے اسکول کے بچوں کو نشانہ بنایا۔ 170 بچے اور اساتذہ، بچیاں اس میں شہید ہوئیں، اور یہ در حقیقت ان کا جو شیطان کے پجاری ہیں، ان کا کچھ کام ہوتا ہے کہ انہیں بھیٹ دینی ہوتی ہے شیطان کو۔ تو یہ لوگ ہیں جو اس وقت پوری دنیا کی امامت کرنے والے، بظاہر جو نام نہاد امامت کرنے والا امریکہ ہے، اس کی رجیم کو لے کر چل رہے ہیں۔ اس لیے امریکہ میں اس وقت جو رجیم موجود ہے وہ ایپسٹین رجیم ہے، یعنی وہ لوگ ہیں کہ جو بچوں کا قتل کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کا خون پیتے ہیں، اور آج کے زمانے میں یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ اس وقت پوری دنیا کی تمام چیزوں کے اوپر قابض ہو کر انسانیت کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو امریکی عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے اوپر کون سا گروہ مسلط ہے، اور خود امریکہ میں اب احتجاج شروع ہونا چاہیے بہت منظم طریقے سے، بڑے پیمانے پر۔ امریکہ کے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ مختلف قسم کے طبقات سے مل کر آواز بلند کریں۔ یہ اس طرح سے خاموشی ان کو کہیں بھی نہیں رہنے دے گی، اور ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ جس طرح اسپین نے، اور اب بالآخر اٹلی نے بھی کہہ دیا کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، فرانس نے بھی کہہ دیا کہ نہیں ہوں گے، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کسی طرح انہیں گھسیٹ کر اس جنگ میں شامل کریں، لیکن سب کو نتیجہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور ہم اسپین کو تو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جن کی لیڈرشپ نے کھلے عام امریکہ کی مذمت کی ہے اور اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ تو اس وقت امتحان ہے مسلم حکمرانوں کا۔ صرف اس سے بات نہیں چلتی کہ ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے اور ٹرمپ ہماری طرف ہنس کے دیکھتا ہے اور 4 جملے ہمارے حق میں کہہ دیتا ہے اور میڈیشن ہم کر رہے ہیں، یہ میڈیشن پہ بات ہم کریں گے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ ایران پر جو حملہ ہوا ہے وہ امریکہ اور اسرائیل نے کیا ہے اور دہشت گردی کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پورا گورکھ ڈنڈا بنایا ہوا ہے انہوں نے، اس سے باہر آنا چاہیے۔ اگر آپ ایک طرف ٹرمپ کے ذاتی بورڈ آف پیس میں شامل ہیں تو آپ میڈیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں سربراہ، تو میڈیشن کیسی ہے؟
جب آپ اسے نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کرتے ہیں اور وہ قتل عام کرتا پھر رہا ہے اور نیتن یاہو کی مدد کر رہا ہے، تو پھر میڈیشن کیسے ہوگی؟ میڈیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی پوزیشن نیوٹرل ہو اور آپ اس بورڈ آف پیس سے باہر آئیں جو نام نہاد بورڈ آف پیس ہے۔ اس کی کوئی لیگل حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کے پیرلل ایک جو ہے وہ ادارہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس بورڈ آف پیس میں اس نمائندے نے جس طرح سے ٹرمپ کے نمائندے نے وہاں پر رپورٹ پیش کی ہے، اس نے بات ہی یہ کی ہے کہ ہم حماس کو ڈسارم کریں گے تبھی پیس پروسیس آگے بڑھے گا۔ گویا جو ایگریمنٹ کیا گیا ہے وہاں پر پیس کا، جنگ بندی کا، اسی کے خلاف یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب بھی اور باقی تمام لوگ بھی یہ بات بتائیں کہ جب ٹرمپ کا نمائندہ جو بورڈ آف پیس کا نمائندے کے طور پر وہاں رپورٹ جمع کرا رہا ہے اور وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم حماس کو ڈسارم کریں گے تب پیس پروسیس آگے بڑھے گا، تو پاکستان کے اس بورڈ آف پیس میں شامل رہنے کی اب کوئی اخلاقی، قانونی، انسانی کوئی جواز ہے؟ تو پاکستان فوری طور پر نہ صرف خود باہر آئے بلکہ سعودی عربیہ کو، خلیجی ریاستوں کو، ترکی کو، سب کو لے کر اس سے باہر آئے۔ اور ابھی تو انڈونیشیا نے منع کر دیا کہ ہم $1 بلین جمع نہیں کرائیں گے۔ اسی طرح دنیا بھر میں اب ٹرمپ کے خلاف لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے صرف اس بنیاد پر ہم اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ ہم اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنا چاہیے۔ پاکستان کے 25 کروڑ لوگ پاکستان کی گورنمنٹ کے اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہے کہ انہوں نے غزہ پیس بورڈ میں شمولیت اختیار کی ہے، جو در حقیقت ٹرمپ کا پیس بورڈ ہے، اور وہ پیس بورڈ نہیں ہے۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو تو وار کرمنل کے طور پر اب پوری دنیا کے سامنے آ گئے۔ یہ وار کرمنل ہیں، یہ شیطان کے پجاری ہیں، یہ زائنسٹ رجیم ہے، یہ ایپسٹین رجیم ہے، اور ان سے کسی خیر کی توقع پوری دنیا کے لوگوں کو نہیں ہے۔ اور ایک اور ڈرامہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کرتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کبھی ایک بیان کبھی دوسرا بیان ایک مزاحیہ اداکار کے طور پر پیش کرتا ہے تاکہ اس کی سفاکی جو ہے لوگوں کی نظر سے دور ہو جائے۔ یہ ان کا بڑا ہتھیار ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جو قاتل اور دہشت گرد اور سفاک ہوتے ہیں، کہ یہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا کر پیش کرتے ہیں، یہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ڈی ٹریک کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے مزاحیہ اداکاری کے پیچھے لگ جائیں اور ان کی صفاکی کو ڈسکس نہ کریں۔ اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے کہ جو اس وقت دنیا کے امن کو تباہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو ڈسٹینٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان کو اگر یہ پوزیشن مل رہی ہے کہ وہ کوئی میڈیشن کر سکتا ہے تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے اپنی نیوٹریلٹی کو جو ہے وہ ثابت کرنا ہوگا۔ اسی طرح یہ جو آبنائے ہرمز کی بات ہے، یہ ایران کا حق ہے کہ جب اس کے اوپر یہ الغار ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اور کیا کر سکتا ہے، اور پہلے ہی جب اس نے انفارم کیا تھا کہ اگر ہم پر حملہ کیا جائے گا تو ہم یہ آبنائے ہرمز بند کریں گے اور جہاں جہاں امریکی اڈے موجود ہیں ان میں ہم ریٹیلیٹ کریں گے، تو یہ ان کا قانونی، آئینی، اخلاقی حق ہے کہ امریکہ ان پر حملہ کر رہا ہے تو امریکی اڈوں پہ وہ حملہ کریں۔ البتہ خلیجی ریاستوں سے جو تعلقات ہیں وہ بہتر رہنے چاہیے، اور اس بات کا بھی کی احتیاط کرنی چاہیے کہ سویلین آبادیوں پر خلیجی ریاست میں کوئی جو ہے وہ اٹیک نہ کیا جائے۔ اور ویسے بھی اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے ایران کے اوپر ایک نئی الغار کریں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس وقت ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور ایک طرف وہ فوج بھیجنے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور تیسری طرف وہ 10 دن کا ڈیلے کر رہے ہیں اور چوتھی طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو وہ سپریم لیڈر بن سکتا ہوں ایران کا۔ یہ سب جو ڈرامے والی باتیں ہیں یہ سب ختم کرنی ہوں گی۔ سیریس طریقے سے دنیا کو اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا ان قاتلوں کے مقابلے میں۔ ویسے بھی امریکہ ڈھلان پر ہے، اس کی تہذیب بھی برباد ہوئی ہے اور اخلاقی طور پر تو ویسے ہی اس کا دیوالیہ نکل چکا ہے۔ اب اس کی فوجی طاقت کا اثر بھی ختم ہو گیا ہے، اور وہ سارے فوجی اڈے جو خلیجی ریاستوں میں موجود تھے، خلیجی ریاستوں کے سربراہان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تھی تو اب آ گئی ہے کہ امریکی اڈے خلیجی ممالک کی حفاظت کے لیے نہیں ہیں، اسرائیل کی حفاظت اور اس کو طاقتور بنانے کے لیے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہزاروں ارب ڈالر امریکہ کے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں اور ہزاروں ارب ڈالر کے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں خلیجی ریاستوں نے، ان کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے چنگل سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو شیطان کا جال ہے جس میں سب پھنستے چلے جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت جو میجرز لینے چاہیے وہ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کردار کو ہم یقیناً پاکستان گورنمنٹ کے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں جو انہوں نے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان میڈیشن کی ہے اور حالات کو بگڑنے سے بچایا ہے۔ جو اچھی چیز ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، لیکن اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے یہ جو دفاعی معاہدہ ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کا،
اس معاہدے میں ایران اور ترکی کو اب شامل ہونا چاہیے، تو آپ سے آپ باقی خلیجی ریاستیں بھی اس میں شامل ہو جائیں گی، اور اس سے وہ بلاک بنے گا جو در حقیقت مسلمانوں کے اتحاد کی علامت بھی بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دفاع کو بھی مضبوط کرے گا اور اسرائیل کو کمزور کرے گا۔ جب تک اسرائیل کا ناسور موجود ہے اس پورے خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک انلیجیٹمیٹ جو ہے وہ ریاست ہے جس کو مسلط کیا گیا ہے، عملاً تو وہ ریاست نہیں ہے، وہ قابضین کا گروہ ہے جس نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے اس وقت جو ہے وہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس دفاعی جیسے یہ جنگ بندی ہو تو دفاعی معاہدہ کو ایکسٹینڈ کیا جائے، ایران اور ترکی کو اس میں شامل کریں، آپ سے آپ یہ جو گروہی اور فرقہ وارانہ اور مسلکی اور پروکسیز کی جو جنگ جو چل رہی تھی وہ آپ سے آپ اس میں نمٹ جائے گی۔ میں اس موقع پر پاکستان میں بھی علماء کرام سے، جن علماء کرام نے اس وقت اہم رول ادا کیا ہے اور اتحاد کی بات کی ہے اور ایران کی سپورٹ کی ہے، ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس میں بہت اچھے دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، بریلوی، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام موجود ہیں اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن اس موقع پر بعض ایسے بھی عناصر ہیں جو مسجدوں کی بنیاد پر یا گروہی نسلی تعصب کی بنیاد پر، گروہی تعصب کی بنیاد پر اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایران کو غلط ثابت کریں اور پچھلی باتوں کو نکالیں اور تفریق پیدا کریں اور شیعہ سنی جھگڑا پیدا کریں۔ ایسے سارے عناصر اس وقت کس کا کام کر رہے ہیں؟ کیا وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ امریکہ اور اسرائیل کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر جو ایران کے خلاف محاذ آرائی کرے گا وہ امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ کا کردار ادا کرے گا، چاہے وہ کتنی لپیٹ کر بات کرے اور کتنی مذہبی بات کرے۔ عام حالات میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت کیا بات کرنی چاہیے، لیکن اس موقع پر جو یہ کام کرتا ہے در حقیقت وہ ایجنٹ کا کردار ادا کرتا ہے۔ تو علماء کرام کے خاص طور پر جو بڑے لوگ ہیں وہ ایسے عناصر کو ٹوکیں بھی اور ان کو منع بھی کریں اور ان کو بے اثر بھی کریں، اور واضح طور پر یہ لائن لیں کہ اس وقت کوئی فرقہ وارانہ اور گروہی اور مسلکی گفتگو نہیں کی جائے گی، اتحاد کی بات کی جائے گی اور حق اور باطل کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل اگر ایران پر حملہ آور ہیں تو سیدھی بات ہے ہمیں ایران کا ساتھ دینا چاہیے اور امریکہ اور اسرائیل کا نام لے کر مذمت کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں کوئی بڑی پولیٹیکل پارٹی، میں پوچھنا چاہتا ہوں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا پارٹی موقف امریکہ اور اسرائیل کے بارے میں، اس جنگ کے بارے میں کیا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا اب تک کہ انہوں نے کھل کر امریکہ اور اسرائیل کا نام لے کر مذمت کی ہو۔ نہیں لیتے نام۔ ایران کی حمایت کر دینا اکیلے کافی نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ ایران پر حملہ کیا کس نے اور قاتل اور دہشت گرد کون ہے، کس نے غزہ میں 80-90 ہزار لوگوں کو قتل کیا ہے، جینوسائیڈ کیا ہے۔ تو اس کا یہ پارٹیاں اور ان کے بڑے بڑے لیڈر نام لینے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ یہ سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنی لابنگ فرم کے ذریعے سے اپنے ہمنوا بنائیں ڈونلڈ ٹرمپ کو اور ان سب لوگوں کو، اور انہوں اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے یہ ڈونلڈ ٹرمپ پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہاں اپنی لائنیں سیدھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم کو متحد ہو کر یہ کام کرنا چاہیے اور ایران کا ساتھ دینا چاہیے، غزہ اور فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے اور اسرائیل اور امریکہ کا نام لے کر ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور پوری دنیا میں اپنے اتحادی جو باز امیر انسان ہیں ان کو بنانا چاہیے۔ پاکستان میں اس ساری صورتحال کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک معاشی طور پر حکومت بتاتی ہے کہ بڑا بحران ہے۔ کل حاتم طائی کی قبر پر ایک اور لات ماری ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے، اور انہوں نے فرمایا کہ پتہ نہیں 200 روپے فلاں میں اور 95 روپے فلاں میں سمری آئی تھی اور میں نے مسترد کر دی۔ ایک تو یہ کہ یہ کیا بات ہوتی ہے کہ سمری بھی آپ کی، مسترد بھی آپ کر رہے ہیں اور بتا ایسے رہے ہیں جیسے کوئی جاپان سے سمری آئی تھی۔ وہ بھائی آپ ہی کی سمری تھی، آپ ہی نے مسترد کر دی۔ سیدھی بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے، پیٹرول کی فی لیٹر پر، 1 لیٹر پیٹرول پر 120 سے 125 روپے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، جس میں 100 سے 105 روپے لیوی ہے۔ اس کا تعلق پیٹرول کی قیمت سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ابھی میڈیا کے سارے دوست یہاں موجود ہیں جو اپنی موٹر سائیکلیں چلا کر، کیمرہ مین آئے ہیں، صحافی آئے ہیں یا اپنی گاڑی میں آئے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کے پاس تو بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں، تو یہ آپ لوگ ہیں، طالب علم ہیں، مزدور ہیں، کسان ہیں، اور جو بائکیا پہ کام کرتے ہیں وہ ہیں، جو ان ڈرائیو کا کام کرتے ہیں وہ ہیں۔ تو پاکستان میں 2.5 کروڑ موٹر سائیکلیں ہیں، جس میں سے اگر 1 کروڑ بھی روزانہ 1 لیٹر خرچ کرتی ہوں تو روزانہ 1.2 ارب روپے گورنمنٹ آف پاکستان کو پیٹرول کی مد میں نہیں، لیوی کی مد میں ہم دیتے ہیں، اور اس کو آپ 30 سے ضرب دے دیجئے اور پھر اس کو 12 سے ضرب دے دیجئے، تو سال میں یہ غریب طبقہ، یہ مزدور طبقہ، یہ کسان طبقہ، یہ طالب علم،
جن کی کوئی آمدنی نہیں ہے، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو 432 ارب روپے بہت سیف سائٹ پر لے کر میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹیکس ادا کر رہا ہے. تو غریبوں سے ٹیکس لے رہے ہیں آپ پیٹرول کی قیمت کے نام پر. یہ صرف ایک لیوی ہے. جو بجلی کے فکس چارجز ہیں وہ الگ ہیں، جو صابن پہ ٹیکس دیتے ہیں وہ الگ ہیں، جو موبائل کے کارڈ پر ٹیکس دیتے ہیں وہ الگ ہے، جو کھانے پینے کی چیزوں پر ٹیکس دیتے ہیں وہ الگ ہیں. تو عام لوگوں سے آپ ٹیکس وصول کر رہے ہیں. اسی طرح سے جو پاکستان میں گاڑیوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 48 لاکھ 50 لاکھ ہے، جس میں سے 40 لاکھ کے قریب وہ گاڑیاں ہیں جو 1100-1200 سی سی سے کم ہیں. یہ بھی مڈل کلاس لوگوں کی گاڑیاں ہیں. یہ بھی اگر ایوریج 3 لیٹر بھی خرچ کرتے ہوں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس مد میں بھی آپ 400-500-600 ارب روپے دیتے ہیں. خود گورنمنٹ نے بتایا کہ پچھلے 2 سال میں 2600 ارب روپے پیٹرولیم کی لیوی پر انہوں نے حاصل کیا ہے، جس میں سے کم از کم 1800 ارب روپیہ وہ ہے جو غریبوں نے اور مڈل کلاس لوگوں نے دیا ہے، جن کے اوپر ویسے ہی ٹیکس نہیں لگتا. تو آپ اندازہ کریں کہ اور حکومت نے کیا دیا ہے. اور یہ بتائیے کہ جناب جن جاگیر، میں تو عام کاشتکار کی بات نہیں کر رہا، جن جاگیرداروں کی زمین سینکڑوں ارب روپے ہیں، ان سب کو ملا لیں تو انہوں نے 4-5 ارب روپے سے زیادہ پیسے نہیں دیے. تو غریبوں سے آپ ٹیکس وصول کر رہے ہیں. اس موقع پر تو وزیر اعظم کو یہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ پوری دنیا کی معیشت کا بھٹا بیٹھ رہا ہے، ہم ایگریسو جائیں گے، ہم لیوی ختم کریں گے، پیٹرول سستا کریں گے، بجلی سستی کریں گے، انڈسٹری کو بجلی دیں گے اور گروتھ کریں گے اور پھر ایکسپورٹ کریں گے. تو آپ یقین کریں کہ ہم ان حالات میں ان حالات کی خرابی کو اپنے لیے اپرچونٹی بنا سکتے ہیں. لیکن جب قیادت کا ویژن نہ ہو اور وہ صرف ٹیکس وصول کرنے کی مینٹلٹی کے ساتھ کام کرے، وہ بھی غریبوں سے، خود نہیں دیں، آئی پی پیز مافیا کو نوازیں، پروٹوکول اپنے کم نہ کریں اور ہم پر عام لوگوں کے اوپر یہ بم گراتے رہیں، تو وہ کبھی بھی پاکستان کو آگے لے کر نہیں جا سکتے اور کسی بھی قسم کے حالات میں وہ پاکستانی قوم کو آگے نہیں بڑھا سکتے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حرکتیں ہیں حکومت کو، اب آپ مجھے بتائیے، سارا بوجھ غریبوں پہ، لیکن آپ یہ تو بتائیے کہ آپ اپنے پروٹوکول ختم کر رہے ہیں. 3 گھنٹے کے لیے تشریف لائے اس شہر کراچی میں پرائم منسٹر صاحب، 3 ملاقاتیں فرمائیں، اور وہ ملاقاتیں بھی ایک تعزیت اور ایک شادی کی مبارکباد. اور ایم کیو ایم تو خیر ان کے گھر کی لونڈی، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو چاہ بٹن دباؤ کھڑے ہو جاتے ہیں، بٹن دباؤ بند ہو جاتے ہیں. سارے جعلی قسم کے لوگوں کو مسلط کیا ہوا ہے. تو یہ کام کر کے 3 گھنٹے میں کراچی سے چلے گئے، جو پاکستان کی معیشت چلانے والا شہر ہے، اور کراچی سے چلے گئے اور 37 گاڑیاں پروٹوکول کی کفایت شعری کا درس دینے والے پرائم منسٹر کی 37 گاڑیاں تھیں. عید کی نماز پڑھنے گئے زرداری صاحب نواب شاہ میں 26 گاڑیاں تھیں، یہ کفایت شعری کا درس دے رہے ہیں. تنخواہوں میں انہوں نے 300-400% اضافہ کیا تھا. فرحان صاحب نے اس پر اعتراض کیا تھا، باقی ساروں نے مل کر قبول کیا تھا. اور یہ اپنی تنخواہیں کم نہیں کر سکتے. یہ جو 1-2 مہینے کی کٹوتی ہے، اس سے کام نہیں چلے گا. سیدھی بات ہے کہ یہ بوجھ ہیں قوم کے اوپر. یہ سینیٹرز، یہ ایم این ایز، یہ ایم پی ایز، یہ کابینہ، یہ اپنی پرائم منسٹر اعلان کرے نا کہ کوئی 1300 سی سی سے زیادہ. ایک زمانے میں وزیر اعظم جو ہوتے تھے انہوں نے 1000 سی سی کی پابندی کروائی تھی اور پابندی ہوئی تھی. تو چلو آپ 1300 سی سی کر دیں، تو 1300 سی سی میں بھی جان نکلتی ہے. سرکاری گاڑی کوئی بھی 1300 سی سی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ہم نے امپلیمنٹ کر دیا ہے نا منیم بھائی. ہمارے ٹاؤن چیئرمین کو ہم نے کہا الحمدللہ جماعت اسلامی کے لوگ اب 1300 سی سی سے زیادہ کوئی سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرتے. اور اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو، اور اس میں آرمی کے افسران کو بھی، آرمی چیف سمیت، کہ سرکاری گاڑی کوئی بھی 1300 سی سی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے آپ کو جب اس طرح سے پیش کریں گے تو پوری قوم کو آپ کہہ سکتے ہیں نا مشکل حالات میں. لیکن جب آپ اپنا حساب سیدھا رکھتے ہیں اور اپنی چیزوں کو کم نہیں کر سکتے تو کیسے آپ قوم سے یہ اپیل کر سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ ہونا چاہیے کہ لیوی ختم کی جائے، 1300 سی سے زیادہ کوئی گاڑی سرکاری استعمال نہ ہو، بجلی فری اور پیٹرول فری جس کا ہے وہ ختم کیا جائے. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حکومت نے کام کیا ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں بند کی ہیں، یہ بالکل غلط حرکت ہے. فوری طور پر تعلیمی ادارے کھولے جائیں. یعنی آپ موقع نکالتے ہیں کہ کسی طرح آپ کا صرف جو ہے نا بس چلتا ہے تعلیمی اداروں پر. تعلیمی اداروں کو کھولا جائے، بچوں کو پڑھایا جائے اور اپنی عیاشیاں کم کریں آپ. ورنہ یہ جو برباد ہو رہا ہے ہمارا پورا، کورونا کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ ہمارا کتنا تعلیمی نقصان ہوا اور پھر پروموٹ کرنا پڑا بچوں کو، اور ان سے ان کی پوری جو ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے تعلیم کی وہ خراب ہو گئی. اور ہمیں معلوم ہے کہ آن لائن تعلیم کتنی ہو پاتی ہے اور کس کس کے پاس کتنا اس کا بندوبست ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے.
اس لیے تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے اور یہ جتنے میجرز ہم نے بتائے ہیں وہ سب لینے چاہیے. پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی جواز نہیں ہے اس بات کا کہ پاکستان ایران سے تجارت نہ کرے. فوری طور پر اس تجارت کو بحال ہونا چاہیے کسی پریشر میں آئے بغیر. اور گیس کے حوالے سے جو گیس پائپ لائن کا کام ہم نے اب تک نہیں کیا اور کرائم کیا ہے, قوم کے ساتھ کرائم کیا ہے, بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے. ایران نے اپنی سرحد تک یہ گیس پائپ لائن بچھا دی ہے اور ہم نے اس پر کام نہیں کیا. اب فوری طور پر اس پہ کام شروع ہونا چاہیے تاکہ آنے والے دور میں اس کرائسس کو ہم ختم کر سکیں. ایل این جی کے حوالے سے بھی بالکل اسی طرح کے معاہدے ہوئے ہیں جس طرح آئی پی پیز میں پاور پروڈیوسنگ جو کمپنیز کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیپیسٹی چارجز ادا کرنے چاہیے تھے. ہمیں یہ معاہدے یوز اور لیس پے کے معاہدے ہونے چاہیے. دنیا بھر میں ہوتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کچھ چیزوں کو سیکیور کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جناب فلاں چیز کی قیمت 10 روپے ہے, اگر استعمال کرو گے تو بھی 10 روپے اور نہیں کرو گے تو بھی 10 روپے دیں گے. ایسا نہیں ہوتا دنیا میں. کئی ممالک ہیں جو لیس پے کے معاہدے کرتے ہیں اگر آپ استعمال نہیں کر سکیں گے. تو یہ جو کمپنیاں بڑی بڑی جن کے ساتھ انہوں نے جو گیس آتی تھی اور اس کی ری گیسیفیکیشن کے معاہدے تھے, ری گیسیفیکیشن کے معاہدوں کو ری وزٹ ہونا چاہیے اور لیس پے کے معاہدے کر کے قوم کا پیسہ بچانا چاہیے. اس سے بچے گا پیسہ, اس سے نہیں بچے گا کہ آپ پیٹرول کی لیوی وصول کر کے لوگوں سے پیسے وصول کریں. یہ آپ کو اپنی معاہدوں کو ریوائز کرنا. آئی پی پیز کی پیمنٹ بند کی جائے, اس وقت معطل کر دی جائے. کسی آئی پی پی میں دم نہیں ہے اس وقت کہ وہ سامنے آ کر پاکستان گورنمنٹ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے. البتہ اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ 49,000 میگا واٹ ہماری کیپیسٹی ہے اور ہمارا جو پیک کی کنزمپشن ہے وہ 25,000 میگا واٹ ہے, وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے. 23,000 میگا واٹ صرف 200 گھنٹوں کے لیے, 21,000 میگا واٹ 362 گھنٹوں کے لیے. آپ اندازہ لگائیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی جو کل کنزمپشن اس وقت ہے وہ آدھی سے بھی کم ہے جو پیداوار کرنے کی صلاحیت موجود ہے, اور اس کی بڑی اماؤنٹ ہم ان آئی پی پیز کو دیتے ہیں بجلی نہ بننے کی. جو بجلی ہم استعمال نہیں کرتے وہ پیدا نہیں ہوتی اور اس کے پیسے پاکستانی قوم ادا کرتی ہے. یہ پیسے بند کیے جائیں. اور خاص طور پر اس وقت پاکستان میں جو تھرمل بجلی پیدا ہوتی ہے, جو یعنی آئل پر, گیس پر اور کول پر, وہ آدھی ہے تقریباً. اگر صرف گیس اور پیٹرول پر چلنے والی یعنی آئل پر چلنے والی یہ سارے پلانٹ بند کر دیں تو تقریباً ہمیں 20,000 میگا واٹ کی بنتی ہے کیپیسٹی. اگر آپ یہ پلانٹ سارے بند کر دیں تو آپ کا امپورٹ بل ختم ہو جائے گا, آپ کے پیٹرول کی امپورٹ کے جو وہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور ہم یہ جو ہمارے ان آئی پی پیز میں جو چائنا وغیرہ کی ہیں جس میں نیوکلیر پاور کے ذریعے سے ہم بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں, سستی پڑتی ہے, انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, آپ اس کو جاری رکھیں تاکہ اس کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی ہمیں نہ دینی پڑے. اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جس پر حکومت بات ہی نہیں کرتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میجرز لیں تو آج ہم اس پوزیشن پہ آ سکتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری چلنے لگ جائے, اور ہماری انڈسٹری کو آگے بڑھانے کے لیے اس وقت ضروری ہے. اس لیے کہ پوری دنیا میں اگر بحران ہے اور ہم ٹھیک طریقے سے میجر لے لیں گے تو ہم اس ساری سچویشن میں بھی لیڈ کرنے والی پوزیشن میں آ جائیں گے. تو یہ ہے وہ چیز. بہرحال حکمران طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جانتا نہیں ہے, نااہل ہیں اور کرپٹ ہیں, نااہل بھی ہیں اور کرپٹ ہیں. اور اب ہم آتے ہیں نااہلی اور کرپشن کے شاہکار پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کی طرف. جو حال انہوں نے پورے سندھ کا کیا ہوا ہے, جس طرح اس کو تباہ کیا ہوا ہے, اور اس شہر کراچی کا جو بیڑا غرق کر دیا ہے پیپلز پارٹی نے. بلاول بھٹو بتائیں کہ ان کی پریزنٹیشن میں کوئی ایک چیز ایسی ہے جو انہوں نے کراچی کے لیے اور پورے صوبہ سندھ کے عوام کے لیے کی ہو. آپ بتائیں کہ ایک ریڈ لائن جو اب 103 ارب روپے کی جس کی لاگت ہو گئی ہے, اس ریڈ لائن کی کراچی کے لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں تھی. اس نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے پورے اسٹرکچر کا. اور اس کی جگہ پر اگر آپ بڑی بسیں لیتے تو یہ 1,500-2 ہزار بڑی بسیں آپ لے سکتے تھے. آپ سوچیں کہ اس کے نتیجے میں کتنا سہولت لوگوں کو مل جاتی. لیکن انہوں نے اس ریڈ لائن میں کرپشن کا دھندا اس کو بنایا ہوا ہے. کوئی جواز ہے اس بات کا کہ 4 ارب روپے کا کریم آباد کا انڈر پاس 2 پتلی گلیوں پر مشتمل بنا دیا جائے؟ چرک جاتے ہیں جب یہ بات کی جاتی ہے, چیخنے اور چلانے لگتے ہیں. کوئی جواز ہے اس کریم آباد انڈر پاس کا جس میں قوم کے اور کراچی کے ہی لوگوں کے مینلی 4 ارب روپے جھونک دیے جائیں؟ یہ بتائیں کہ یہ جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کا بجٹ ہے 43 ارب روپے اور پوری کے ایم سی کا بجٹ 55 ارب روپے ہے. تو جو 43 ارب روپے ہیں تو کراچی تو کچرا کنڈی بنا ہوا ہے پورا.
یہ 4300 کروڑ روپے ہر سال یہ جو پیپلز پارٹی کرپشن کر رہی ہے، یہ زرداری ہاؤس اور بلاول ہاؤس کے بغیر یہ کرپشن کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ دھندا ہے پورا، جو پورا خاندان مل کر چلا رہا ہے، اور کراچی کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو پیش ایسا کرتے ہیں جیسے بہت صاف ستھرے لوگ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے اور نااہلی ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پورا دھندا کرپشن کا دھندا ہے، لوٹ مار کا دھندا ہے۔ ہماری جیبوں پہ ڈاکہ مار کر ہمیں کچروں میں اور گندگی میں اور بیماریوں کے اندر انہوں نے مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ لوگ بتائیں جنہوں نے اس پیپلز پارٹی کو ہم پر مسلط کیا ہے، جنہوں نے کراچی میں پیپلز پارٹی کا میئر مسلط کیا ہے، وہی اس گن کو صاف کریں۔ جنہوں نے میس پھیلایا ہے وہی صاف کریں، وہی جواب دیں جنہوں نے ان کو اپنے گریٹر انٹرسٹ میں ہم پر مسلط کیا ہے۔ اس کرپٹ اور نااہل سسٹم کو زمینوں پہ قبضے یہ کرتے ہیں، پروجیکٹ یہ جعلی قسم کے یہ بناتے ہیں، کام یہ کوئی کر نہیں سکے۔ ایک K4 جس کی آگمنٹیشن کرنی تھی، صرف پائپ جو لگانا تھا کہاں سے کہاں تک، حسن اسکوائر سے نیپا تک، ابھی اس کو بند کر دیا گیا اس لیے کہ اس میں بھی کرپشن کر رہے تھے، پائپ جوڑنے میں بھی کرپشن کر رہے تھے۔ بھائی اب یہ بتائیں نا سارے کے سارے وزیر اعلیٰ، بلاول، زرداری اور یہ سارے میئر صاحب، قابض میئر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ کیوں بند ہوا ہے کام؟ مہینوں گزر گئے، نومبر سے شروع ہوا تھا اور ابھی تک جو ہے وہ یہ کام بند پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح سے K4 پروجیکٹ کہتے ہیں جناب MQM والے آئے، انہوں نے فرمایا کہ وفاق کے حوالے کر دیا جائے۔ کون سی وفاق؟ وہ وفاق جو 3 گھنٹے کے لیے، یعنی یہ پرائم منسٹر بھی 3 گھنٹے کے لیے آئے، 2 سال میں 1-2 دفعہ چکر لگائے، مل ملا کے چلے گئے۔ ایک دفعہ گانا گانے آئے تھے شہباز شریف صاحب، آپ کو یاد ہوگا، اور ایک دفعہ یہ ابھی 3 گھنٹے کے لیے آئے، بیچ میں ایک آدھ دفعہ آئے تھے۔ یہ ان کا کراچی سے جو 42% انکم ٹیکس دیتا ہے، منی پاکستان ہے۔ میں کراچی کی بات جب کرتا ہوں تو میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، اس لیے یہ ان کا حال ہے۔ اور آپ دوسری بات یہ بتائیے کہ جو وفاق میں ان سے پچھلے پرائم منسٹر تھے، وہ پورے 3.5 سال میں 3.5 دفعہ بھی نہیں آئے، رات کو ٹھہرتے نہیں تھے، انہیں منع کیا گیا تھا۔ اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بھی اون نہیں کرتے تھے، یہ بھی اون نہیں کرتے۔ پیپلز پارٹی اس طرح اون کرتی ہے کہ لوٹو، کھاؤ، دو کچھ نہیں، اس لیے اونرشپ ہے، اور باقی جو ہے وہ ذرا سا دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ K4 جو وفاق نے اپنے ذمے لیا تھا، وہ اب تک کیوں نہیں بنائے؟ یہ جو وفاق نے KCR کراچی سرکولر ریلوے اپنے ذمے لیا تھا، 4 دفعہ افتتاح، 5 دفعہ کر چکے ہیں، پتہ نہیں 10 دفعہ کر چکے ہیں، وہ کیوں نہیں بنائے؟ کون سا وفاق ہے؟ گرین لائن کو پیدا ہوئے اور بننے کے عمل میں 11 سال تقریباً ہو رہے ہیں، 11 سال میں انہوں نے گرین لائن مکمل نہیں کی۔ یہ وفاق کا پروجیکٹ ہے، وفاق بتائے نا کہ اس نے K4 پہ کتنے پیسے خرچ کیے ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنانے والی، سیدھی بات ہے کہ بلدیاتی اداروں کو با اختیار ہونا چاہیے، مقامی گورنمنٹ ہونی چاہیے، میگا سٹی ہے کراچی، اس کو وہ اسٹیٹس ملنا چاہیے۔ پورے پاکستان میں یہ کام ہونا چاہیے کہ مقامی حکومتیں بنیں آئین کے مطابق جو 140A میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ سارا کرپشن کا دھندا چل رہا ہے، اور کرپشن کا دھندا چلانے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے جنہوں نے اس پیپلز پارٹی، نون لیگ اور PDM ٹائپ کی پارٹیوں کو، MQM ٹائپ کی پارٹیوں کو مسلط کیا ہے، وہی اس گن کو صاف کریں۔ بہت شکریہ۔ یہ بالکل میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ پاکستان، یہ کراچی شہر کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک منی پاکستان ہے، یہ صوبے کی اور پورے پاکستان کی معیشت کو چلاتا ہے، لیکن اس کی اونرشپ کوئی بھی نہیں لیتا، اور کوئی پارٹی بھی نہیں لیتی اور کوئی ادارے بھی نہیں لیتے، اور ادارے اونرشپ اس طرح لیتے ہیں کہ اپنی مرضی کے لوگ مسلط کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں مزید ابتری پھیلتی ہے۔ اب دیکھیں، اسی بات سے ایک بات یہ نکلتی ہے کہ یہ جو اس وقت بحران موجود ہے خلیجی ریاستوں کا اور پورے خطے کا، اس بحران میں بھی اللہ کرے جلد از جلد جنگ بندی ہو، تو اس کے نتیجے میں کراچی کے پاس ابھرنے کا بہت بڑا موقع موجود ہے۔ لیکن جو 40 سال میں کراچی کو تباہ کیا گیا، یہ کوئی لوکل ایجنڈا نہیں تھا، یہ انٹرنیشنل ایجنڈا تھا، اور میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا کہ کس کس قوت نے اس سے فائدہ اٹھایا، کس کس کی پورٹس کامیاب ہوئیں، کس کس کے شہر ڈیولپ ہو گئے۔ تو اب اگر یہ موقع مل رہا ہے کہ کراچی دوبارہ ابھر سکتا ہے، تو اس انفراسٹرکچر پر کیسے ابھرے گا؟ تو پاکستان کے یہ جو لوگ ہیں جو ان سب لوگوں کو مسلط کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے نا
کہ اس کراچی کا بیڑا غرق کر کے آپ پاکستان کی معیشت کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے یہاں آ کر جو بھی اپنے کفایت شعری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے وقت کی بھی کفایت شعری کی اور پروٹوکول کی بھی کفایت شعری کی اور آ کر وہ چلے گئے. تو میں چاہتا ہوں کہ وفاق اونرشپ لے، صوبہ اونرشپ لے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس شہر کراچی کو وہ حق ملے جو اس کے 3.5 کروڑ انسان جو ہر زبان، ہر برادری، ہر مسلک اور ہر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو وہ حق ملنا چاہیے. جی اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک تو یہ ہے کہ اب فیک چیزیں بھی چل رہی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، اور دوسرا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو اس کے کچھ بھی کہنے سے ہم اس طرف چل پڑیں تو چاہتا ہے وہ یہی ہے. اس وقت تو پاکستان کو ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی بہترین بنانا چاہیے اور اس کی پوری طرح اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس طرح کی کسی بھی بات سے یا اقدام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جس سے تفریق پیدا ہوتی ہے. باقی ڈونلڈ ٹرمپ تو ایک مزاحیہ اداکار اور ایک احمق انسان کے طور پر پوری دنیا میں سامنے آ رہا ہے اور خود امریکی عوام کے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا ہے، تو اب اس پر ہم کیا بات کر سکتے ہیں. شکریہ جناب. ایک بات اور ہے، میں بار بار اس کو دہرا رہا ہوں کہ کفایت شاعری کی باتیں میں نے جتنی بھی کی ہیں، اس میں کم از کم اس سے تو آغاز کریں کہ مریم بی بی اپنا جہاز بیچیں 11 ارب روپے کا، اور چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کے گیلانی صاحب اپنی 9 کروڑ کی گاڑی بیچیں. یہ تو قومی خزانے میں جمع کرائیں، پھر دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں. جی نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، اور اس میں پاکستان نے بہت اچھا رول ادا کیا ہے، اور اس میں ایران اور سعودی عربیہ نے بھی بہت سمجھداری کا معاملہ کیا ہے، اور الحمدللہ ان کی آپس میں بات چیت بہت ٹھیک طریقے سے جاری ہے اور پاکستان نے اس میں میڈیشن کی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سیٹل ہو جائے گا، اور جنگ کے فوراً بعد اس دفاعی معاہدے میں ایران کو اور ترکی کو اگر شامل کر لیں گے تو آپ سے آپ یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا. نہیں، میں نے تو کہا یہ اسکول کھولنے چاہیے، کالج کھولنے چاہیے، یونیورسٹیاں کھولنی چاہیے، اور یہ قیمت تو لیوی ختم کر دینی چاہیے، تو قیمت تو پچھلی قیمت سے بھی کم ہو جائے گی. تو یہ تو میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ لیوی ختم کریں، ٹیکسز ختم کریں، بجلی پہ سے فکس ٹیکس ختم کریں، تو یہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. تو لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن اور کیا ہوتا ہے؟ پروٹوکول سے ہوتا ہے، جو انہوں نے 37 گاڑیوں کے پروٹوکول سے لاک ڈاؤن کا آغاز کیا ہے انہوں نے. اگر انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے تو ظاہر ہے ان کی ملاقات کے نتیجے میں ہی کیا ہوگا نا. تو یہ تو تیاری کر رہے ہیں، یہ تو تیاری کر رہے ہیں، یہ تو بتائیں گے، یہ منیم بھائی بتائیں گے، اور عنقریب بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ.